پیارے ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا اس درد برے واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے لائی ہوں، آپ بیٹھے، میں انہیں پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکی سے آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیتی۔ تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں کھجوروں کا ایک گچھا اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے۔ تو پیارے ناظرین، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانے کو مانگا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر میں آج تیسرا دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا شہزادی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رخصتی نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ تو پیارے ناظرین، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقہ کشی میں گزرتی تھی۔ کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا یا فقیر دروازے پر آتا تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہیں بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اسی سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرمایا، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کا وقت ہونے پر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئی۔ جب حضرت علی آئے تو دیکھا کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیس رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہیں کروں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زوجل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں صرف ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک سائل مانگنے والا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔
सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा किया कि मैं अपनी पुरानी कमीज इसे दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह का फरमान है तुम उस वक्त तक फलाह और कामयाबी नहीं पा सकते जब तक अपनी वो चीज़ राह खुदा में ना दे दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। फिर सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वही कमीज़ जो उनके प्यारे बाबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज़ में दी थी उठाकर उस साइल को दे दी। तो प्यारे नाजरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी ऐसी थी कि उनके कई दिन फाके में गुजर जाते थे, लेकिन जब कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता तो जो कुछ उनके पास होता उसे अता कर देती और किसी को भी खाली हाथ लौटाना नापसंद करती। तो प्यारे नाजरीन, इसी तरह एक बार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थी और साथ में रो भी रही थी। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए और देखा कि घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए फातिमा तो क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, ए मेरे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ए बाबा जान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बाबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है। आज आपका और मेरा साथ ख़त्म हो जाएगा। आज बच्चों के सर से माँ का साया उठ जाएगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाया, ए फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से नहीं गया और अब तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो प्यारे नाजरीन, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर पूछा, ये पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए फातिमा, आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिया, अब आराम करो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करवा सकूँ। आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इसी आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर रोटियां बनाकर खिलाएगा। ये कहकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रोने लगी और साथ में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें समझाकर उठाने की कोशिश की और कहा, ये सब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। इन्हें तेज़ बुखार चढ़ने लगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थी। इतने में घर में हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए। जब इन्होंने अपनी माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। तो प्यारे नाजरीन, ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, आज मैं अपने बच्चों से जुदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को रोज़ रात को कौन सुलाएगा। एक माँ के दिल पर कैसा गम गुजरता होगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी रोने लगे। इन्होंने पूछा, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई जवाब ना दिया। फिर वो मासूम बच्चे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं।
تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ تو پیارے ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے کہ میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 باتیں فرمائی۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا۔ میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تب مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی طرف سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کاندھا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا جانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تار ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال کرم دیکھتی ہوں۔ تو پیارے ناظرین، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی فاطمہ پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہ کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔
دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے روتے رہتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی کی آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔